الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد انور بھائی کی والدہ بیمار ہیں محمد والفضيلة وبس مقام محمود السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. اس میں تصویر تو نہیں آ رہی؟ یہ تصاویر مسجد کی حرمت اور اس کے تقدس کے خلاف ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما تین مختلف مقامات سے قرآن مجید کی یہ آیات پڑھی گئی ہیں۔ یہ خطبہ مسنونہ بھی ہے اور اس کو خطبۃ الحاجہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر یہ خطبہ پڑھا کرتے تھے، اور جب کوئی ضرورت پیش ہوتی تھی تو منبر پہ یہ خطبہ پڑھ کے پھر آپ لوگوں کو جو بات سمجھانا چاہتے تھے وہ سمجھایا کرتے تھے۔ یہ خطبہ نکاح بھی ہے۔ تو اس خطبے کے اندر جو باتیں مذکور ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اور آج اسی مناسبت سے اس مسجد کے اندر آپ ساتھیوں سے ایک بار پھر یہ ملاقات ہوئی ہے۔ ہمارے پیارے بھائی ڈاکٹر اعظم صاحب کی بیٹی کا نکاح ہے جمعہ کے بعد۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے حوالے سے خیر کا ذریعہ بنائے۔ اس حوالے سے بھی کچھ باتیں ذکر کرنی ہے، اور اس حوالے سے بھی کہ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے۔ جو حج کے مہینے ہیں ان میں سے یہ دوسرا مہینہ ہے۔ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، ان کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے، اور یہ بڑی فضیلت والے مہینے ہیں۔ بالخصوص اس سے اگلا مہینہ جو ہے ذوالحج کا مہینہ ہے، اور ذوالحج کے مہینے کے بارے میں صحیح بخاری پہلی جلد کے صفحہ نمبر 132 پر باب الفضل فی ایام التشریق میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مل عمل فی ایام افضل منہا فی ہذہ قالوا ولا الجہاد قال ولا الجہاد الا رجل خرج یخاطر بنفسہ ومالہ فلم یرجع بشیء۔ فرماتے ہیں کہ مل عمل فی ایام افضل منہا فی ہذہ، کہ یہ ذی الحج کے جو ایام ہیں ان کا عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس قدر فضیلت کا حامل ہے کہ کوئی اور دن اس فضیلت کو نہیں پا سکتے۔ یہ اس حدیث کا اس حصے کا ترجمہ ہے، لیکن تشریح کے طور پر یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ کہ قرآن پاک کی آیات اور احادیث دیگر مقامات پر ایک دوسرے کی تشریح اور وضاحت کرتی ہیں۔ یہ اصول اور ضابطہ ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، اور احادیث مبارکہ میں بھی یہی بات کہ ایک حدیث کو مختلف طرق، اسانید اور متن کے حوالے سے جب دیکھا جاتا ہے تو پھر باتیں واضح ہوتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، ان سال کے 12 مہینوں میں رمضان کی راتیں اور دن جس فضیلت کے حامل ہیں، اس کے بعد باقی جو 11 مہینے بچتے ہیں ان میں پورے کے پورے مہینوں میں، دنوں میں، راتوں میں
جو فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحج کے ان ایام کے بارے میں رکھی ہے وہ کسی دوسرے میں نہیں. اور والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، وتر کی اور شفع کی. ان آیات سے مراد بھی یہ ذی الحج کے 10 دن اور ایام تشریق ہیں. اللہ نے قرآن پاک کے اندر ان راتوں کی قسم اٹھائی ہے. اب یہ بتایا گیا کہ جب ان دنوں کے عمل سب سے زیادہ ہے تو صحابہ نے پوچھا کہ ولل جہاد ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد بھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا جو اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کے اعمال میں رکھا ہے. حالانکہ جہاد کتنا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، اس کی اہمیت اور عظمت کو سمجھنے کے لیے آپ 1-2 حدیثوں کی طرف آ جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ الا حرمہ علی النار، کہ فی سبیل اللہ جس قدم کے اوپر مٹی چڑھ گئی اللہ نے اس قدم کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی. فرمایا کہ کفا ببارقۃ السیوف، قیامت والے دن لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، لیکن اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنے والے نے دنیا کے اندر جو چمکتی ہوئی تلواریں دیکھ لیں اس وقت اس کا امتحان ہو چکا ہے. اب قیامت والے دن اس کا امتحان نہیں ہوگا. رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک دن اپنے ملک کی سرحد کی پاسداری کرتے ہوئے کوئی شخص وہاں پر گزارتا ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، ساری دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے یہ بہتر ہے. اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم نے اس جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیا، اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر وترکتم الجہاد لسلط اللہ علیکم ذلا لا ینزعہ حتی ترجعوا الی دینکم، بیلوں کی دمیں پکڑ کے زراعت کے اوپر تم اپنا انحصار کر کے بیٹھ گئے، کام کاج کرنا دین کے خلاف نہیں، لیکن اس طرح تم نے انحصار کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ تم نے عینہ کی بیع کرنے لگ گئے. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، تم نے جہاد کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کرے گا اور اس وقت تک تم ذلیل رہو گے حتیٰ ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ اپنے دین کی طرف پلٹ آؤ. تو آپ سمجھ لیں کہ کتنا بڑا مقام ہے. لیکن ذی الحج کے دنوں کی فضیلت، اجر و ثواب، صحابہ نے پوچھا کہ جہاد کو بھی نہیں پا سکتا؟ فرمایا کہ ولل جہاد ہو، صحیح بخاری، فرمایا کہ جہاد کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتا. ہاں الا رجل خرج یخاطر بنفسہ ومالہ فلم یرجع بشیء، ایسا بندہ جو میدان جہاد میں گیا خطرات کی نظر کر دیا، اس نے اپنی جان کو بھی اپنے مال کو بھی، نہ خود واپس آیا نہ اس کی سواری واپس آئی، شہید ہو گیا. اب یہ دن جن کے اعمال کا اجر و ثواب جہاد سے بھی بڑھ کر ہے، سوائے اس کے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، وہ اعمال کیا ہیں؟ نمبر 1 تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی بھی عمل باقی دنوں کا اور وہی عمل ان دنوں کا برابر نہیں ہے. رمضان کی عبادت اور غیر رمضان کی عبادت برابر نہیں. ایک بندہ عام دنوں میں عمرہ کرتا ہے، ایک بندہ رمضان کے اندر عمرہ کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معیہ، اجر و ثواب کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ جیسے اس نے میرے ساتھ مل کے حج کیا ہے. تو اب مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ ایک عام دنوں کا جہاد ہے، ایک ان دنوں کا جہاد ہے، ایک 11 مہینوں کی نمازیں ہیں، ایک اس مہینے کی نمازیں ہیں، ایک 11 مہینوں کی عبادات ہیں، نیکیاں ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، اور ایک ذی الحج کے مہینے کی ہیں. تو وہ چیزیں اس کے برابر نہیں ہو سکتی. پھر بھی خاص قسم کے اعمال اور وظائف کیا ہیں؟ خاص قسم کے اعمال میں سے ایک عمل تو حج ہے.
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف کا حج اس بندے پر جو سفر کے اخراجات کا متحمل ہے اس کے اوپر یہ فرض ہے، اور جس بندے نے یہ فرض ہونے کے باوجود بھی بغیر کسی قسم کی شرعی عذر کے حج نہیں کیا، ومن کفر، فرمایا کہ جس نے بھی کفر کیا اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور حج زندگی کے اندر ایک بار فرض ہے، اور حج رمضان میں نہیں ہوتا، اور حج کسی دوسری جگہ پر بھی نہیں ہوتا۔ یہ شاعر اللہ کی توہین ہے، یہ کفر ہے، ارتداد ہے کہ بیت اللہ جیسی جگہ دوسری جگہ پر بنا لی جائے اور حج کیا جائے، چاہے وہ بلوچستان میں ہو یا سندھ میں ہو یا ہند میں ہو، یا مکہ مکرمہ کے اندر ہی کوئی ملحد بے دین اٹھ کے اس بیت اللہ کے مقابلے میں تھوڑے سے فاصلے کے اوپر دوسرا بنا لے۔ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، یہ خاص قسم کا عمل ان دنوں کا ہے۔ دوسرا عمل قربانی کا ہے۔ قربانی رسول کریم علیہ السلام نے نہ اس عمل کو سفر میں چھوڑا نہ حضر میں چھوڑا۔ سفر میں بھی قربانیاں کی ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر باب ہے، باب العضیۃ للمسافر والنساء۔ صحیح مسلم کے اندر باقاعدہ حدیثیں ہیں۔ حضرت ثوبان اللہ کے نبی کے غلام ہیں، اور عبداللہ بن عباس آپ کے صحابی ہیں۔ دونوں الگ الگ حدیثیں ہیں کہ ہم سفر میں تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ قربانی کے جب دن آ گئے تو آپ نے قربانی کی سفر میں، حالانکہ سفر میں نمازیں بھی کم ہو جاتی ہیں اور سفر کی مشقتیں بھی سب کو معلوم ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے یہ قربانی والا عمل جو ہے نہ سفر میں چھوڑا نہ حضر میں چھوڑا۔ بات تھوڑی سی اور آگے چلتی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے مدینہ میں کتنی تنگی کے اندر حالات گزارے ہیں، مکہ کے اندر بھی، اور صحابہ کی کتنی پریشانیاں تھیں، اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، قربانی کرنے کے بارے میں حکم دیا۔ صرف یہی نہیں، باب قسمت الامام الاضاحی بین الناس، آپ نے بکریوں کا ایک ریوڑ منگوایا اور حضرت عقبہ صحابی کو کہا کہ جا جس گھر کے اندر جانور قربانی کا نہیں ہے اس گھر کے اندر اس جانور کو پہنچا دے۔ ایک ایک جانور جس جس گھر کے اندر نہیں تھا آپ کی طرف سے وہ جانور پہنچا دیے گئے۔ حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ آخر میں میں بچا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تقسیم کرنے والا سب سے آخر میں، یہ نہیں کہ سب سے پہلے اپنا نمبر لگانا ہے اور سب سے اچھی چیز تلاش کر کے اپنے رکھ لینی، یہ خیانت ہے۔ فرماتے ہیں کہ بکری کا ایک بچہ جزعۃ من الماس، جزع عربی میں اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کھیرا بولتے ہیں، اور اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ کتنی عمر ہونی چاہیے۔ کسی نے 6 مہینے، کسی نے 8 مہینے، کسی میں 9 مہینے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح المسلم میں اور دیگر محدثین نے ذکر فرمایا کہ 1 سال کی عمر ما تمت لہ سنۃ وہو الارجح، یہی راجع بات ہے، 1 سال کا ہونا چاہیے۔ بکری کا 1 سال کا نہیں لگے گا، بھیڑ اور دمبا 1 سال کا لگ جاتا ہے، لیکن یہاں پر بکری کا بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو قربانی کر لے، لیکن وَلَن تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، تیرے بعد کسی اور کے لیے جائز ہے ہی نہیں۔ اب جو لوگ اس طرح کی رخصتیں تلاش کرتے ہیں، جی موٹا تازہ ہے، بہتر ہے، خوبصورت ہے، مسنہ 2 دانتے کے ساتھ کھڑا کرتے تو اس سے اچھا لگتا ہے، یہ ساری خود ساختہ باتیں ہیں۔ حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ لا تذبح الا مسنۃ، فرمایا کہ تم نے مسنہ ذبح کرنا ہے۔ مسنہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے 2 دانت دودھ والے ٹوٹ جائیں دوبارہ پھر آ جائیں، یہ نہیں کہ کسی کاریگری کے تحت اس کو توڑا جائے، جس طرح آج کل یہ دھوکے بازی ہو رہی ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اور سینگوں کے حوالے سے بھی بڑی قبیح قسم کی حرکت سامنے آ رہی ہے کہ سینگوں کو بڑا خوبصورت طریقے کے ساتھ جانوروں کو اذیت پہنچا کے ان سینگوں کی گھسائی کی جاتی ہے اور ان کو باقاعدہ بنایا جاتا ہے، سینگوں کو توڑا جاتا ہے۔ ایسا کوئی جانور قربانی پر نہیں لگے گا، چاہے جتنے لاکھوں روپے کا کوئی لے کر آ جائے۔
ان نستشرف العین والاذن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اپنی آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ اس جانور کی آنکھ کے اندر کوئی بیماری تو نہیں، اندھا تو نہیں، کانا تو نہیں، بہنگا تو نہیں، اور کان کو دیکھیں کہ کہیں سے چرا ہوا پھٹا ہوا تو نہیں ہے، چلا کے دیکھیں کہیں لنگڑا کے تو نہیں چل رہا، یہ ساری چیزیں باقاعدہ دیکھی جاتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو قربانی کر لے۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں جی صاحب نصاب ہونا چاہیے، اب بکریوں کا نصاب تو 40 ہے، وہ تو ایک بکری کے ملنے سے صاحب نصاب نہیں بنا، یہ ساری باتیں بھی غلط ہیں، اپنی طرف سے گھر میں بیٹھ کے بنائی گئی ہیں۔ نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کہاں صاحب نصاب تھے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ایسی بات لائی جائے گی تو پھر آپ کے پاس اگر 10 لاکھ روپے ہیں تو آپ سوچئے کہ 2.5% سے کتنی زکوٰۃ اس کی نکالیں گے، اور ایک بندے کے پاس 1 لاکھ ہے، اس نے صرف 2.5% 2,500 روپے نکالنی ہے، تو پھر جانوروں کے بارے میں بھی آپ کو قاعدہ اور ضابطہ بنانا پڑے گا، جس کا ذکر قرآن و سنت میں نہیں ہے، صحابہ کی زندگی میں نہیں ہے۔ کتنے لاکھوں والے پر اتنے جانور ہیں اور اتنے لاکھوں والے پر اتنے جانور ہیں۔ تو قربانی کا مسئلہ سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے، اور یہ قربانی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی، چھری چل گئی، فرمایا کتنا ہی آرڈر تھا آپ نے پورا کر دیا، اس کے بدلے میں دوسرا جانور دے دیا، اور فرمایا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، قیامت تک آنے والے لوگ اسی طرح کرتے رہیں گے۔ ایک ملحدین قسم کا ٹولہ بظاہر حدیثوں کا انکار، لیکن در حقیقت قرآن کا انکار، اسلام کا انکار، شریعت کا انکار، کہتے ہیں اتنے پیسے خرچ ہو جاتے کسی غریبوں کو بانٹ دو، اتنا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے کسی مسکین پہ، بیوہ پہ، یتیم پہ خرچ کر دو۔ دیکھیے نماز کا حکم اللہ نے دیا، زکوٰۃ کا حکم اللہ نے دیا، حج کا حکم اللہ نے دیا، یہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کتنے پیسے خرچ ہوتے کتنے خرچ نہیں ہوتے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ قربانی والے دنوں میں جو پیسہ قربانی کے جانور پر آپ کا خرچ ہوگا اس کا جو اجر و ثواب ہے کسی دوسرے پیسے کے اوپر کبھی نہیں مل سکتا۔ یہ سوچ اس وقت تک تو نہیں ہوتی جب لاکھوں روپے کے حال اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی پر بک کرا رہا ہوتا ہے کہ اتنے لاکھوں روپے میں کتنی غریبوں کی شادیاں کروا سکتا ہوں۔ یہ لاکھوں روپے والی بات یا پیسے کی بربادی کا معاملہ اس وقت تک اس بے وقوف جاہل متجاہل کو سمجھ نہیں آتا جب 3 لاکھ 2 لاکھ 1 لاکھ 60 ہزار روپے کے موبائل خریدتا ہے، وہ تو 2,500 ہزار روپے بھی مل جاتا، باقی پیسہ غریبوں میں بانٹ دے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کے دین کے شاعر کی توہین ہے۔ ایسے لوگوں کا دین اسلام سے کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے سفر میں قربانی کی، حضر میں قربانی کی، حج والا عمل اور یہ قربانی والا عمل۔ مزید عمل کیا ہے؟ ان دنوں کے اندر روزے رکھنا۔ ایک نفلی روزہ جب انسان عام دنوں میں رکھتا ہے تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے جتنا 70 سال یہ سفر کرتے کرتے کہیں سے کہیں جا پہنچتا ہے۔ لیکن ان 9 دنوں کے روزے جن میں یوم عرفہ بھی آتا ہے، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، فرمایا کہ ایک روزے سے اللہ تعالیٰ گزرے ہوئے سال کے اور آنے والے سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم، صحیح ابن خزیمہ۔ ایک دن کا روزہ، اور اس کے ساتھ باقی دن بھی۔ حضرت ام سلمہ، حضرت ام عائشہ، حضرت حنیدہ بنت خالد اور دیگر احادیث مبارکہ کے اندر صراحت اور وضاحت ہے کہ نبی علیہ السلام کان یصوم 9 من ذی الحجہ، 9 پورے 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ روزے والی عبادت بھی آ گئی۔ چوتھا عمل تکبیرات کا عمل ہے۔ چوتھا عمل تکبیرات کا عمل ہے۔ تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، توحید کے کلمے، غیر اللہ کی نفی۔ اور یہ تکبیرات کب شروع کرنی ہے؟ عام طور پر لوگوں کے اندر رواج ہے کہ 9 تاریخ کو شروع کرتے ہیں اور 13 کو ختم کرتے ہیں۔ قرآن مجید دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ
آیت نمبر 203 وَاذْكُرُوا فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ کے گنے ہوئے دنوں میں تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اب یہ گنے ہوئے دن کون سے ہیں؟ صحیح بخاری باب الفضل فی ایام التشریق میں نبی علیہ السلام نے ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ذکر کیا کہ ایام تشریق ہیں۔ ایام تشریق کون سے ہیں؟ 11، 12، 13۔ اسی باب کے اندر اسی کے ساتھ دوسری آیت سورۃ الحج کی پیش کی ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ کہ وہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے معلوم دنوں میں۔ فرماتے کہ ایام العشر، عبداللہ بن عباس فرماتے کہ اس سے مراد پورے 10 دن ہے۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 28، سورۃ البقرہ دوسرے پارے کی آیت نمبر 203، صحیح بخاری باب الفضل فی ایام التشریق، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ پورے کے پورے 13 دن اس کے اندر آ گئے۔ اور امام بخاری نے ایک اور بات بھی ذکر کی ہے اسی باب کے اندر، اسی صفحے پر، کانا ابو ہریرہ تھا و عبداللہ ابن عمر، جب چاند نظر آ جاتا تھا تو عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ کا عمل کیا تھا؟ کانا یخرجان الی السوق، کانا ابو ہریرہ و ابن عمر یخرجان الی السوق، چاند نظر آنے کے بعد بازار میں نکل جاتے تھے، یکبران تکبیریں کہتے تھے، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا اور بازار کے لوگ ان کی تکبیرات کی آواز سن کے ان کے ساتھ تکبیرات کہتے تھے۔ بازار کے لوگ ان کی تکبیرات کی آواز سن کے تکبیرات کہتے تھے۔ اور عبداللہ بن عباس فرماتے کہ ان 2 آیات سے مراد پورے 13 دن ہے تکبیرات کہنے کے حوالے سے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے صحابہ کا عمل، یہ صحابہ کی تفسیر القرآن، اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے۔ آپ مسجد میں ہو، آپ بازار میں ہو، آپ گھر میں ہو، ان دنوں میں سب سے اہم ترین قسم کا کام کیا ہے کہ آپ نے تکبیرات کہنی ہے۔ اور علامہ انور شاہ کشمیری اور جس بندے نے بھی بخاری کی شرح لکھی ہے، حتیٰ کہ بریلوی مکتب فکر کے ایک عالم نے بخاری فیوز البرکات کے نام سے بخاری کی شرح لکھی ہے، سب نے اس جگہ کے اوپر آ کر لکھا ہے کہ سلف کا عمل یہی ہے کہ ان دنوں میں روزے بھی رکھے جائیں، تکبیرات بھی کہی جائیں۔ تو 4 قسم کے عمل ہیں جو ان دنوں کے اندر ہم نے اختیار کرنے ہیں۔ اور نبی السلام کی حدیث کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان دنوں کے عمل میں جو اللہ نے اجر رکھا ہے، جو ثواب رکھا ہے، وہ میدان جہاد کے عمل سے بھی بڑھ کر ہے، سوائے اس کے کہ جو گیا دوبارہ واپس نہیں آیا۔ اس حوالے سے آخری بات یہ ہے کہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنی حجامت کروا لیں، ناخن کاٹ لیں اور حجامت کروا لیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، نبی السلام نے فرمایا کہ جو بندہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، چاند نظر آنے کے بعد فرمایا کہ اپنے ناخنوں کو نہ کاٹے، اپنے بالوں کو نہ کاٹے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور جو بندہ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، مسند احمد، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، دیگر کتب حدیث میں ایک صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، میرے پاس تو کوئی جانور قربانی کا ہے ہی نہیں، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ان دنوں کے اندر تو نے بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے، جب تو نے عید کی نماز پڑھ لینی ہے تو نے اپنے بال بھی کاٹ لینے ہیں، اپنے ناخن بھی کاٹ لینے ہیں، ذالک تمام اضحیت کا، اللہ تجھے پوری قربانی کا ثواب دے گا۔ اس روایت کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ میں نے اپنی کتاب ماہ ذی الحجہ کے احکام و مسائل میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ تو علامہ البانی کے ایک دوسرے شاگرد ہیں، انہوں نے کم و بیش 700 صفحے کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ہمارے شیخ کو ایک راوی کے بارے میں صحب ہو گیا، انہوں نے اس کو فلاں راوی سمجھ کے اس کے اوپر کلام کی ہے، در حقیقت یہ وہ راوی نہیں ہے، اور انہوں نے اس کو صاف طور پر واضح کیا کہ یہ فلاں راوی ہے اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جس بندے نے قربانی کرنی ہے اس کے بارے میں بھی یہ حکم ہے، جو قربانی نہیں کر سکتا اس کے بارے میں بھی یہ حکم ہے۔
دن شروع ہو جائیں گے اگلے جمعے کے بعد انشاءاللہ، تو اپنی حجامت، بچوں کی حجامت، جو بھی کسی قسم کے بال کاٹنے ہیں، یہ ایک عمل آپ پہلے کر لیجئے۔ یہ آنے دے والے دنوں کی مناسبت سے یہ باتیں تھی۔ اب اس کے بعد جس مسئلہ کے پیش نظر آج آپ سب ساتھیوں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے محترم بھائی ڈاکٹر اعظم حافظہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی کا جمعے کے بعد نکاح ہے۔ یہ بیٹی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو 3 بیٹیاں دیتا ہے، نام اچھا رکھا، ان کو باادب بنایا، اور اس کے ساتھ ان کی وجہ سے کوئی تکلیف بھی اگر اٹھانی پڑی تو اٹھائی، تعلیم دی اس کو، تعلیم سے مراد دین کی تعلیم دی، دین کی تعلیم دی، نام اچھا رکھا، بڑے پیار محبت کے ساتھ ان کو پالا۔ فرمایا کہ جس بندے نے یہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان بچیوں کو سترن لہو من النار، جہنم کی آگ سے دیوار بنا دے گا۔ پھر ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی کسی کی ہو ہی دو تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا جس کی ہو ہی دو اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ پھر ایک صحابیہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے بارے میں ایک ہو، بعض صحابہ کرام بعد میں افسوس کر رہے تھے کہ ہم کاش کہ ایک کے بارے میں بھی پوچھ لیتے۔ تو ایک صحابیہ نے کہا کہ میں نے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا کہ جس کی ایک بیٹی ہے اس کے لیے بھی جنت ہے۔ نیک اولاد بہت بڑا سرمایہ ہے، اور بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کی اہمیت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا ہے، بعد میں اللہ تعالی بیٹوں کا ذکر کیا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وعملا، فرمایا کہ مال اور یہ بیٹے دنیا کی زینت ہیں، اور باقیات الصالحات اصل چیز ہے جو اجر و ثواب کے اعتبار سے سب سے زیادہ اہم ہے۔ امام نے قیم فرماتے ہیں الباقیات الصالحات سے مراد بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کی بڑی عظمت ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ہر نبی آبا و بناتن، بیٹیوں کا باپ ہے۔ مشرکین مکہ تو وہ تھے کہ اذا بشر احد بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، بیٹی کی جب خوشخبری ملتی تھی تو لوگوں سے منہ چھپاتے تھے، چہرے ان کے کالے ہو جاتے تھے۔ ایمسک علی ہون ام یدس فی التراب، کہ ذلت کو اسی طرح سنبھال کے رکھے یا مٹی میں دفن کر دے۔ آج بھی بیت اللہ شریف کے پاس قریب میں وہ جگہ موجود ہے جہاں پر مشرکین مکہ اپنی بیٹیوں کو زندہ گارتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی بیٹی کی تربیت کی اور بیٹی کو پالا، فرمایا کہ میں اور وہ شخص قیامت والے دن جنت میں یوں کھڑے ہوں گے جس طریقے کے ساتھ یہ میری 2 انگلیاں ہیں۔ بیٹی بہت بڑی عظمت والی چیز ہے، نام اچھے رکھیں، تربیت دیں، دین کی تعلیم دیں، اور اس کے بعد جب شادی کے قابل ہو جائیں آپ ان کو دیندار رشتے کے ساتھ باندھ دیں، جوڑ دیں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، سورۃ النور آیت نمبر 32۔ فرمایا کہ جن نوجوانوں کی شادیاں نہیں ہوئی، جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی، تم ان کا نکاح کر دو، اس بات کی فکر نہ کرو کہ یہ مالدار ہیں نہیں ہیں، کھانے کو ملے گا نہیں ملے گا۔ قرآن کہتا ہے یکونوا فقراء، اگر وہ لوگ تنگ دست بھی ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ یہ نہ دیکھو کہ مال ہے، ہاں اگر ہو کوئی بری چیز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ تنکح المرأۃ لاربعین، 4 مقاصد میں سے کسی ایک مقصد کے پیش نظر لڑکی سے شادیاں کرنے والے کرتے ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا فاظفر بذات الدین تربت یداک یا ابا ہریرہ۔ کچھ مال کو دیکھتے ہیں، کچھ خاندان کو دیکھتے ہیں، کچھ جمال کو دیکھتے ہیں، کچھ دین کو دیکھتے ہیں۔ اے میرے پیارے صحابی ابو ہریرہ، تو نے کیا انتخاب کرنا؟ فاظفر بذات الدین، دیندار قسم کی عورت۔ اور حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الدنیا کلھا متاع، ساری دنیا متاع ہے۔ متاع کا معنی جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ خیر متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، سب سے دنیا کا
قیمتی بہترین قسم کا متاع کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت، نیک عورت۔ اور نیک عورت بننے کے لیے قرآن پڑھنا ہے، سنت پڑھنی ہے، حدیث پڑھنی ہے، ازواج مطہرات کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے، بنات نبی کو دیکھنا ہے۔ قرآن پاک کے اندر حضرت مریم کا ذکر ہے، حضرت مریم کا ذکر ہے۔ ان چیزوں کو پڑھنا ہے کہ نیک لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ نیک بیٹا، نیک بیٹی، یہ انسان کی دنیا کے اندر سب سے زیادہ قیمتی متاع ہے۔ جو نیکی کریں گے، جب تک کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماں باپ کو برابر کا اجر و ثواب دینا ہے۔ اور بیٹے کے بارے میں کیا فرمایا؟ جہاں سے پیغام آتا ہے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہاری طرف پیغام آئے کسی ایسے بندے کا، من ترضون دینہ، جس کا دین تمہیں پسند ہے، وخلقہ، اور اس کا اخلاق بھی اس دین کے مطابق ہو، اخلاق بھی دین کے مطابق ہو۔ یہ نہیں کہ قرآن پاک کا قاری ہے، حافظ ہے، عالم ہے، مفتی ہے، لیکن اس کا اپنا عمل قرآن کے خلاف ہو۔ کیونکہ اخلاق کیا ہے؟ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ نبی السلام کا اخلاق تھا پورے قرآن مجید کو پڑھ کے اس کے اوپر عمل کرنا، انک لعلی خلق عظیم۔ فرمایا کہ جب پیغام ایسی جگہ سے آ جائے جس کا دین پسند ہے، اخلاق پسند ہے، اپنی بہن بیٹی کو اس سے نکاح کر دو، وَإِلَّا تَكُنْ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ عریض۔ فرمایا کہ اگر ایسے نہیں کرو گے تم فتنوں کا شکار ہو جاؤ گے، دنیا کے اندر عریض بڑا لمبا چوڑا فساد پھیل جائے گا۔ اور یہ بھی نبی السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ نکاح اتنا مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نتیجے کے اندر انسان کو آدھے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث ہے، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہوگا، ان برکت النکاح ایسر مونتن، جس کے اخراجات سب سے کم ہو، جس کا بوجھ سب سے کم ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔